بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہوتی ہے، کیا صفت ہوتی ہے، اللہ کے ولی کو کس طرح پہچانا جائے، اور اللہ کے ولی کا مقام کیا ہوتا ہے، کیا درجات ہوتے ہیں، اور اللہ کے ولی کس طرح بنے جاتے ہیں۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی لاتعداد سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ و ادب، ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولایت عداوت کی جد ہے۔ ولایت محبت اور قرب کو کہا جاتا ہے، اور عداوت غصے اور دوری کو، یعنی ولایت کے معنی دوستی کے ہیں، اور ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، اور اولیاء ولی کی جمع بہو وچن ہے۔ کوئی جب اس بات کا جو اللہ کو پسند ہو حکم دے اور اس بات سے جسے اللہ کو ناپسند کرتا ہے منع کرے، تو ایسا شخص اللہ کا ولی کہلاتا ہے، اور ایسے شخص کا دشمن اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت سے کون جنگ کر سکتا ہے؟ مطمئن آیت نمبر 1۔ اولیاء اللہ کے اوصاف اور خوبیاں، یعنی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے اندر خوبیاں کیا پائی جاتی ہیں، اس تعلق سے بات کریں گے۔ یاد رکھو، جو اللہ کے ولی یعنی دوست ہے، قیامت کے دن نہ تو انہیں ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار متقی رہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62 اور 63 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ جب میرا بندہ وہ فرائض ادا کرتا ہے جو میں نے فرض ضروری کیا ہے، اور پھر نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا جائے، یہاں تک کہ میرے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اور جسے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جسے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو وہ بندہ اب مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں، میری پناہ چاہتا ہے تو پناہ دیتا ہوں، میں اس بندے کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ اسے آپ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502 میں دیکھ سکتے ہیں۔ کل ملا کر یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں جسے اللہ پسند کرتا ہے، اور جو بات اللہ کو ناپسند ہے وہ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ بھی راضی ہوتے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ جس بات کا اللہ حکم دیتا ہے وہ بھی اسی کا حکم دیتے ہیں، اور جس سے اللہ منع کرتا ہے وہ بھی منع کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایمان کا سب سے مضبوط دستہ یہ ہے کہ کسی سے اللہ ہی کے لیے محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی جائے۔ مسند احمد، طبرانی کبیر حسن۔ اور جس نے اللہ کے لیے محبت کی یا نفرت کی اور اللہ ہی کے لیے دیا اور اسی کے لیے انکار کیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کو آپ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4681 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اولیاء اللہ کے درجات، یعنی کہ اللہ کے ولی کے درجات کیا ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے بات کریں تو اولیاء اللہ کے دو طبقے ہیں، یعنی کہ اولیاء اللہ یعنی اللہ کے ولی کے دو طبقے ہیں۔ ایک تو داہنے ہاتھ والے، اور دوسرے جو سامنے آگے بڑھائے گئے، یہ آگے ہی بڑھانے کے قابل ہیں۔ یہ دونوں طرح کے لوگ اللہ کے قریبی ہیں، انہیں جنت کے آرام دہ باغوں میں جگہ دی جائے گی۔ اس گروہ میں بہت تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے بھی۔ اس کو آپ سورہ باقیہ کی آیت نمبر 8 سے 14 تک دیکھ سکتے ہیں۔ یہی بات اللہ نے سورہ نساء، فاطر اور مطففین میں بھی بیان کی ہے۔
نمبر 1 پر ابرار، یعنی داہنے ہاتھ والے وہ لوگ ہیں جو فرائض ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ نے جو ان پر حرام کیا ہے اس سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو نوافل کا پابند نہیں بناتے اور نہ غیر ضروری مباح چیزوں سے باز رہتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے مقربین، یہ وہ لوگ ہیں جو فرائض ادا کرنے کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، واجبات اور مستحبات پر عمل کرتے ہیں، حرام اور مکروہات سے بچتے ہیں، اللہ کی تمام پسندیدہ پیاری باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو یہاں انعام پائے لوگوں سے مراد نبی، صدیق، شہید اور نیک صالح لوگ ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک شکر گزار یعنی فرما بردار لوگ ایسے ہیں، ایسی شراب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا۔ یہاں شراب سے مطلب وہ نہیں جو دنیاوی شرابی ہیں اور شراب پیتے ہیں، نہیں، وہاں کو ایک پیالہ ہوگا، پانی ایک پیالہ ہوگا، اس کو شراب کا نام یہاں دنیاوی شراب سے نہیں ہے، جنت میں جہاں جائیں گے وہاں اسے بہا لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اللہ کی محبت میں محتاج یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور انہیں بتا بھی دیتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کچھ بدلہ چاہیے اور نہ کچھ شکر گزاری۔ انسان آیت نمبر 7 سے 9 تک دے سکتے ہیں آپ، سورہ انسان کی آیت نمبر 7 سے 9 تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیاوی تکلیف دور کی، اللہ اس کی اخروی تکلیف دور کرے گا۔ جس نے کسی غریب کی مدد کی، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا۔ جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، اللہ بھی دنیا اور آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا۔ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب کبھی لوگ کسی جگہ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے سکھاتے ہیں تو ان پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ فرشتوں میں ان کا ذکر خیر کرتا ہے۔ آپ اس کو مسلم شریف کی حدیث نمبر 7082 اور جلد نمبر 6 میں اور صفحہ نمبر 289 میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے افضل ترین اولیاء اللہ، یعنی کہ اولیاء اللہ میں بھی افضل لوگ کون ہیں، کون افضل ترین اولیاء اللہ ہیں۔ تو بات کرتے ہیں اولیاء میں سب سے زیادہ فضیلت انبیاء کو حاصل ہے، اور انبیاء میں سب سے زیادہ فضیلت انہیں حاصل ہے جو رسول ہیں۔ سب رسولوں میں زیادہ فضیلت والے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان میں بھی سب سے افضل امام الانبیاء ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قیامت کے دن جب انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہوں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کے امام اور خطیب ہوں گے اور مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حمد کا جھنڈا اٹھانے والے، حوض کوثر کے مالک، قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کرنے والے اور صاحب وسیلہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی امت کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا، اس کو بطور خاص سنیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی کہ ہم لوگ کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اب آپ غور کریں کہ ہم کتنی بھلائی کی حکم دیتے ہیں اور کتنا برائی سے روکتے ہیں، یا خود رکتے ہیں یا کرتے ہیں۔ تو یہ والی صفت یعنی کہ یہ کام ہم کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کیوں ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آپ اس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے اولیاء کو انبیاء سے افضل سمجھنا کیسا ہے؟ تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ ایک گمراہ
جماعت نے خاتم الانبیاء پر قیاس کرتے ہوئے خاتم الاولیاء کو تمام اولیاء سے افضل قرار دیا، یعنی جبکہ انبیاء تو زمانے میں اولیاء سے پہلے آئے ہیں، اور ہر نبی اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے، اور پھر کیسے ممکن ہے کہ امتی نبی سے افضل ہو؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ کہنا بطور فخر کے نہیں۔ مسلم شریف میں آپ 6209 جلد 6 اور صفحہ نمبر 9 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ابو داؤد میں 4673 اور ابن ماجہ میں 4308 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ رہے غیر نبی اولیاء اللہ تو ان سے افضل بہیں ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا سب سے زیادہ علم ہو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پیروی میں سب سے آگے ہوں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دین کو سمجھنے اور اس کی پیروی میں سب سے آگے ہیں، اور ان میں بھی علمی اور عملی اعتبار میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ کمال حاصل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ولی اللہ کو بھی کسی بھی نبی سے افضل سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 5 پر ہے ولی اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند ہوتا ہے۔ جن لوگوں تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہنچ چکی ہو وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے ہی اللہ کے ولی دوست بن سکتے ہیں۔ ایسا شخص بنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلیں اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اگر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بغض ہو وہ اللہ کا کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ رسالت پہنچنے کے بعد بھی اس کے پاس اللہ تک پہنچنے کی ایسی راہ موجود ہے جس میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محتاج نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، تو ایسا شخص ولی اللہ تو دور کافر اور بے دین ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ ظاہر علم میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے مگر باطنی علم میں نہیں، یا علم شریعت میں آپ کی ضرورت ہے علم حقیقت میں نہیں، تو ایسا شخص یہود با نصارہ سے بھی بدتر ہے، گمراہ ہے۔ نمبر 6 پر ہے ایمان اور تقوی ولایت کی شرط ہے۔ یاد رکھنا جب بھی اللہ کا ولی ہوگا تو اس میں یہ شرط ہے کہ ایمان اور تقوی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو، اس کا ایمان بہت مضبوط ہو، تقوی بہت زیادہ ہو، یہ شرط ہے۔ اسلام کے انکاریوں اور منافقوں میں سے کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، نہ ہی ایسا شخص اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جس کا ایمان اور عبادت صحیح نہ ہو۔ کئی کاہن، جادوگر اور مشرک پجاری اور اہل کتاب ایسے شعبدے دکھاتے ہیں کہ لوگ دنگ رہ جائیں، لیکن ان کے یہ شعبدے یا کرامتیں ان کے اللہ کا ولی ہونے کی دلیل نہیں بن سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اسی وجہ سے انہیں اللہ کا ولی مانتا ہے تو وہ یہود و نصارہ سے زیادہ گمراہ ہے، کیونکہ دین میں اصل ایمان ہے۔ اور اسی طرح کوئی شخص اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور حالت اس کی یہ ہو کہ وہ نہ گناہوں سے بچتا ہو، نہ فرائض نماز روزہ وغیرہ کی پابندی سے ادائیگی کرتا ہو، بلکہ گناہوں میں گھرا رہتا ہو، تو ایسا شخص اللہ کا ولی دوست سمجھنا جائز نہیں۔ ہاں، اللہ کا دوست نیک کام کر کے اور برائیوں سے بچ کر ہی بنا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ آپ اس کو سورہ یونس میں آیت نمبر 63 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری جاتیں، قبیلے اور برادریوں ٹھہرائی تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ عزت دار وہ ہیں جو متقی پرہیزگار یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حضورات آیت نمبر 13 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو عزمی غیر عربی پر، کسی عزمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ مسند احمد
صحیح میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو یا معلومات اچھی لگے تو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی پیاری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔